احمد بہت سمجھدار اور ذہین لڑکا تھا، مگر آج کل کے بچوں کی طرح ماں باپ کی بیجا روک ٹوک سے بڑا پریشان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور ماں باپ کی بیجا روک ٹوک نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس نے ایک بڑی اچھی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ اچھی جاب مل جائے تاکہ اس کی ماں باپ سے جان چھوٹ جائے۔ وہ دوسرے جگہ جا کے نوکری کرنا چاہتا تھا۔ کئی جگہ اس نے انٹرویو دیے مگر کہیں پہ بھی قسمت میں یاوری نہیں کری۔ وہ سمجھنے لگا کہ بغیر انٹرویو بغیر سفارش کے تو مجھے کہیں پہ بھی جاب نہیں ملے گی۔ اس کے پاس سوائے ماں باپ کی دعاؤں کے کوئی سفارش نہیں تھی۔ خیر بڑی دوڑ دھوپ کے بعد ایک دن اسے ایک آفس سے بلاوا آ گیا۔ یہ آفس دوسرے شہر میں تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو فوراً میں اس شہر میں شفٹ ہو جاؤں گا اور امی ابو سے مجھے نجات مل جائے گی ان کی بیجا روک ٹوک سے۔ صبح اٹھتے ہی امی ابو مجھ پر روک ٹوک لگانا شروع کر دیتے ہیں، بستر کی چادر صحیح کرو، غسل خانے جاؤ تو نل بند کر کے نکلو، کمرے سے نکلو تو پنکھا بند کرو، لائٹ بند کرو، ناشتے پہ صحیح سے بیٹھو، ناشتہ صحیح سے کرو، گھر جلدی آ جاؤ۔ خیر کیا میں سنوں۔ اب اس نے کہا کہ جیسے ہی مجھے یہاں نوکری ملے گی میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب وہ آفس پہنچا تو وہاں پہ سب امیدوار بیٹھے ہوئے باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے لیکن ابھی تک انٹرویو شروع نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیسیج کی لائٹ ابھی تک جل رہی ہے، حالانکہ دن کا وقت تھا۔ اسے امی یاد آ گئی تو فوراً لائٹ بند کر دی۔ آفس کے دروازے پہ کوئی نہیں تھا، اے سی چل رہا تھا۔ اس نے آفس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ بازو میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے پانی رستہ دیکھ کے اس کو بند کر دیا کیونکہ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی تھی۔ وہاں جا کے دیکھا تو ایک بورڈ لگا تھا جس پہ لکھا تھا کہ انٹرویو دوسری منزل پہ ہوگا۔ وہاں سے آگے بڑھا تو سیڑھی کی لائٹ بھی ابھی تک جل رہی تھی، اسے بھی بند کر کے آگے بڑھا اور ہٹا کر اوپر آ گیا۔ دیکھا یہاں پہ سارے امیدوار موجود ہیں، اندر جاتے ہیں لیکن فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ اپلیکیشن لے کر وہ لوگ کچھ پوچھتے نہیں ہیں، فوراً واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کا نمبر آنے پر اس نے بھی اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کے مینیجر نے کہا کہ کب سے جوائن کر رہے ہو؟ وہ سمجھا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مینیجر نے بھی محسوس کر لیا اور کہا کہ میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے انٹرویو میں کسی سے پوچھا نہیں گیا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، یہ صرف CCTV پر امیدواروں کا برتاؤ دیکھا گیا ہے۔ سبھی بھی امیدوار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ نہیں بند کی سوائے تمہارے، کسی نے دروازہ نہیں بند کیا، کسی نے قدر نہیں کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی۔ جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا وہ چاہے کتنا بھی ہوشیار اور چالاک ہو، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کی چیخ نکل گئی اور خوشی سے وہ چلانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی امی ابو سے معافی مانگی۔ زندگی کے سفر میں تعلیم ہی نہیں تہذیب کا بھی اپنا مقام ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔